سورہ تکویر مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 81 ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 7 ہے۔ اس میں 29 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے، 104 کلمات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں 530 حروف ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے پسند ہو کہ قیامت کے دن کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، یعنی جو قیامت کا تصور کرنا چاہتا ہے اور اتنا قوی تصور کرنا چاہتا ہے کہ گویا قیامت کا دن اس کی نظر کے سامنے آ گیا، جسے پسند ہو کہ روز قیامت کو ایسا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو چاہیے کہ سورہ اذا الشمس کورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے، یعنی سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا الشمس کورت، جب دھوپ لپیٹی جائے، یعنی سورج کی روشنی ختم ہو جائے، آفتاب کا نور زائل ہو جائے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے جھڑ جائیں، جھڑ پڑیں، بارش کی طرح آسمان سے زمین پر تارے گر پڑیں اور کوئی تارا اپنی جگہ پر باقی نہ رہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب تھلکی اونٹنیاں چھوٹی پھریں۔ اشار اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو حاملہ ہو اور جن کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے ہوں، یعنی اب بچے کی ولادت کا وقت بالکل قریب ہو۔ یہ اونٹنیاں انتہائی قیمتی ہوتی ہیں، تو فرمایا ایسی اونٹنیاں جب چھوٹی پھریں، کوئی ان کو چرانے والا نہ ہو، کوئی نگراں نہ ہو، اس دن کی دہشت کا یہ عالم ہوگا، اور لوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ ان اونٹنیوں کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو جب وہ وقت آئے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں، قیامت کے دن جمع کیے جائیں، جب دوسری سور پھونکی جائے گی اور سارے لوگ زندہ ہوں گے، تو وحشی جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے، پھر وہ مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر سلگائے جائیں پھر وہ خاک ہو جائیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ بنے، اس طرح کے نیک نیکوں کے ساتھ ہوں اور بد بدوں کے ساتھ، نیک نیکوں کے ساتھ جنت میں جائیں اور بد بدوں کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ وقت جب جانیں اپنے جسموں سے ملا دی جائیں، یعنی دوسری سور پھونکی جائے اور جسم کے اندر روح دوبارہ داخل ہو جائے، یا مراد یہ ہے کہ اپنے عملوں سے ملا دی جائیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہو، یا یہ مراد ہے کہ ایمانداروں کی جانیں حوروں کے ساتھ ملا دی جائیں، ایمانداروں کی جانیں جنت میں حوروں کے ساتھ ملا دی جائیں، اور کافروں کی جانیں شیاطین کے ساتھ ملا دی جائیں اور زنجیروں سے جکڑ کر انہیں ایک ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کے جوڑ بنے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے، یعنی اس لڑکی سے پوچھا جائے جو زندہ دفن کی گئی ہو، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کس خطا پر ماری گئی؟ یہ سوال قاتل کو شرمندہ کرنے کے لیے، قاتل کی توبیخ کے لیے ہے، تاکہ وہ لڑکی جواب دے کہ میں بے گناہ ماری گئی اور قاتل میدان محشر میں ذلیل ہو۔